ایک شخص کو اپنے ہمسائے کے گھر سے بدبو آتی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بدبو کیسی ہے۔ ایسی بدبو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی جیسی بدبو مجھے اپنے ہمسائے کے گھر سے آ رہی ہے۔ کیا کوئی جانور مر گیا ہے؟ کیا گھر میں کوئی گیس لیک ہو گئی ہے؟ آخر ایسا ہے کیا اس گھر کے اندر جو اتنی بری سمیل آ رہی ہے، اتنی بری بدبو آ رہی ہے؟ لہٰذا وہ اس ہمسائے سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، لیکن جو ہمسایہ ہے وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے۔ جس کے بعد یہ جو شخص ہوتا ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ پولیس کو انفارم کرتا ہے، پولیس آتی ہے، اس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اس گھر کے ایک کمرے کے اندر سے بدبو اتنی شدت سے آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، اور لوگ 1 منٹ 2 منٹ بھی وہاں کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن اس کمرے کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، اس کمرے کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک ٹرنک ملتا ہے جس کو چھوٹی پیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیٹی کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے 2 کمسن بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ دونوں کو اس طریقے سے اس ٹرنک کے اندر پیک کیا گیا ہوتا ہے کہ جو ٹانگیں ہیں وہ مڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو سر ہے، ایک کا سر دوسرے کی ٹانگوں میں اور دوسرے کا سر پہلے کی ٹانگوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جو 2 بچے ہیں یہ دونوں کزن ہیں، اور جس گھر کے اندر ٹرنک کے اندر سے ان کی لاشیں ملتی ہیں وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ ان بچوں کے سکے چچا کا تھا۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے یہ حافظ آباد کا واقعہ ہے، جہاں پر 2 جو کمسن بچے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، اور جو پولیس ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مساجد میں اعلان کروایا جاتا ہے اور تمام لوگ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہوتا۔ اسی جو سارا یہ جو واقعہ چل رہا ہوتا ہے، اسی دوران جو ہمسایہ ہے اس کو اپنے ساتھ والے گھر سے بدبو آتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جاتا ہے اور جا کر چیک کرتا ہے، لیکن وہ چیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمسایہ، جس کے بعد پولیس آتی ہے اور سارا چیک کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سکا چچا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، معمولی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، اور وہ تلخ کلامی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ جو سکا چچا ہوتا ہے وہ 2 ماؤں کی گود اجاڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے بھائیوں کے بچوں کو پہلے مارتا ہے، یعنی وہ اپنے بھائیوں کے بچوں کو پہلے اغوا کرتا ہے، اغوا کرنے کے بعد ان کی جان لیتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ان کو کہاں پر غائب کیا جائے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ لہذا وقتی طور پر وہ اپنے گھر کے اندر ایک ٹرنک پڑا ہوتا ہے، اس ٹرنک کے اندر ان کی جو لاش ہے وہ چھپا دیتا ہے، اور دونوں بچوں کی جو لاش ہے وہ ایک ہی ٹرنک کے اندر چھپا دیتا ہے۔ 7 سال ان بچوں کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور دونوں بچے دوسری جماعت کے طالب علم ہیں۔ آپ دیکھیں، جب جو بچے ہیں ان کی جو اگر قد دیکھا جائے تو ان کا اچھا خاصا قد ہے، اور جو ٹرنک کا سائز ہے بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کس طریقے سے اس جو سفاک انسان تھا، جو چچا تھا، اس نے اپنے بھتیجوں کو کس طریقے سے بند کیا، اور جو ان کی لاشیں تھیں وہ 2 سے 4 دن وہاں پڑی رہی، گل سڑ گئی، اور جو اس کی بدبو تھی گھر سے باہر تک آنا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی اور انسان نہیں تھا، کوئی اور دشمن دار نہیں تھا، بلکہ سکا چچا تھا کہ جو بچے تھے وہ اس کا خون تھے، اس کے بھائیوں کی اولاد تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے بچے ہیں، یہ ہمارا ہی خون ہے، یہ ہمارا ہی وارث ہیں۔ اس نے ان دونوں کی جان لے کر 2 ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ پولیس نے ان دونوں لاشوں کو اپنی تحویل میں لیا، جو پوسٹ مارٹم ہے وہ شروع کر دیا، اور جو مزید تحقیقات ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن صورتحال آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو خون ہے وہ کس قدر سفید ہو چکے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ اپنے بچے ہیں، اپنے گھر کے بچے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جان لے کر اتنے بدنما طریقے سے ان کو جو ہے ٹرنک کے اندر یا پیٹیوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی لاشیں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا۔